السلام علیکم۔ یہ میرے پاس ریپیئر ہونے کے لیے UPS 3 kV کا آیا ہوا ہے، دیسی UPS۔ تو اس میں جو ہے نا فالٹ یہ نکلا ہے، یہ کہیں سے ڈھیلا شاید تھا، تو یہ سپار کر کے اس کا رنگ بھی تھوڑا سا بلیک ہوا ہے، ہیٹ ہوا ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ تو کسٹمر نے کہا کہ آج جو بارش ہوئی ہے نا، تو اسی میں اس سے میں تھوڑا سا بلاسٹ ہوا ہے۔ تو جب میں نے چیک کیا تو یہ بھی ڈھیلا تھا، اس کا نٹ جو لگا ہوا تھا وہ ڈھیلا تھا، اور اس میں جو ہے نا یہ ماڈیول لگا ہوا ہے، یہ اس کے جو ہیں یہ چار فیوز جو ہیں یہ جلے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں جب بھی بارش ہوتی ہے تو ہماری بجلی جو ہے گل ہو جاتی ہے، بجلی ہمارے پاس نہیں ہوتی، ایک دو دن بھی نہیں آتی، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں وابڈا والے۔ تو میں نے جب چیک کیا تو سارے ٹرانسسٹر یہ والے بھی ٹھیک ہیں، دوسری سائڈ والے بھی ٹھیک ہیں، اور یہ 100 اوم کی رجسٹر لگی ہوئی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ یہ کسی میں 9 وولٹ کا زینر لگا ہوتا ہے، کسی میں 15 وولٹ کا ہوتا ہے، اور یہ ڈیوڈ بھی ٹھیک ہیں۔ یہ رجسٹر ہے 220 22 اوم کی رجسٹر ہے، یہ والی، یہ بھی 22 اوم کی ہیں، یہ 10 کی ہیں، 10 K کی ہیں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آپ کو ایک میں ریویو دیتا ہوں۔ یہ آپ ویریبل دیکھ رہے ہیں، یہ والی، یہ امپیر سیٹ کرنے کے لیے ہے۔ دوسری جو ہے یہ بیٹری فل کے لیے ہے، اور جو یہ ہے اگر اس کو یہاں تو گھما دو تو یہ بیٹری فل بھی ہوگی تو لو بتائے گا، یہ جب آپ اوور لوڈ ڈالیں گے تو UPS آپ کا بند ہو جائے گا۔ اس پہ آپ 220 230 250 260 فکس وولٹ جو ہیں اس پہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کو گھما کر۔ اور دوسری جو یہ لگی ہوئی ہے یہ ڈم فل کے لیے لگی ہوئی ہے، آپ اگر یہاں اس کو گھما کر برابر میں کر دیں تو یہ جو ہے 220 پہ کام کرے گی، اور 220 سے کم بجلی پہ نہیں کام کرے گی۔ اگر آپ اس کو گھما کر جو ہے نا ایسے گھما کر فل کر دیں تو یہ 150 60 40 پہ کام کرے گی۔ دوسرا میں نے اکثر 2 kVA کے UPS میں ایک فالٹ تو اکثر دیکھا ہے کہ جب بھی اس کو چارجنگ پہ لگاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ کے بعد ٹرپ ہو جاتا ہے، کہ لکھ دیتا ہے کہ بجلی بیٹری پہ فل ہو گئی ہے۔ بیٹری فل بھی نہیں ہوتی، کسٹمر بھی باتیں سناتا رہتا ہے۔ آپ جو ہے اس طرح کا پیچکس لیں اور اس میں گھسا دیں اور یہ تاریں توڑ دیں اس کی، جس کو ریموو نہ کریں، تاریں توڑ دیں اس کی، تو اس سسٹم ایسی کو پتہ نہیں چلے گا اس کو کہ بیٹری میں امپیر کتنے جا رہے ہیں، کتنے لوڈ ہو رہا ہے۔ اور جب بیٹری بالکل 14 وولٹ پہ جائے گی تو یہاں وہ ٹرپ ہو جائے گی۔ ایک تو ہوا یہ جو ہے یہ والی، یہ 5 وولٹ کی AC ہے، یہ D313 لگا ہوا ہے فائن کے لیے، اس کے لیے لگا ہوا ہے۔
کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے نا یہ والی زینر جل جاتی ہے، وہ بیچ میں ایک لگی ہوئی ہوتی ہے 12 وولٹ کی زینر یہاں پہ، یہ دیکھیں یہ لگی ہوئی ہے۔ اگر کسی بھائی نے غلط لگا دی، اگر یہ ٹوٹ جائے تو یہ جو ہے یو پی ایس نا یہ 19 وولٹ پہ چلا جاتا ہے، یہ کارڈ خراب ہو جاتا ہے۔ میرا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اکثر ٹیکنیشین لوگ جو ہیں نا جو اتنا کام نہیں جانتے، وہ اس کو نکال دیتے ہیں اور پھر لگاتے ہیں کہ یہ جلی ہوئی ہے، اور اس کو 24 وولٹ دے کے چیک کرتے ہیں کہ چلتا ہے یا نہیں۔ بھائی جان ایسا نہیں کرنا، کیونکہ آپ کا کارڈ جو ہے یہ خراب ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ بتاتا ہوں میں آپ کو اس کے کنیکشن۔ یہ دیکھیں یہ بیچ میں سے وہ بالکل ٹرانسفارمر کے برابر سے نکلی ہوئی ہے، یہ اس کا گراؤنڈ ہے۔ یہ تاریں جو ہے یہ مقرر ہوتی ہیں 120 پہ، 140 پہ، 150 پہ، اور دوسری جو یہ آخر میں تار نکلتی ہے نا یہ والا کنیکشن، یہ والا یہ یو پی ایس میں یوز ہوتا ہے، یعنی کہ اگر یہ اس سے نکال لیں تو بجلی آپ کی پوری نہیں آئے گی۔ اس کے لیے کچھ ٹرن جو ہے زیادہ دیے جاتے ہیں، جیسا کہ اگر اس میں 200 ٹرن 220 کے لیے دیے ہوئے ہیں تو اس کے 50 ٹرن اور دینے ہوں گے آپ کو، تو یہ جو ہے 270 پہ کام چلی جائے گی، کیونکہ یو پی ایس کی بجلی جو ہے 260 رکھنی ہوتی ہے، 220 پہ یہ کام نہیں کرتے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے چارجنگ والی تار لگانی ہے ان میں سے جو آپ نے سلیکٹ کی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اس میں سے یہاں پہ لگانی ہے، یہ 6 نمبر ہے اور اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں 1 2 3 4 یہ 6 لکھا ہوا ہوتا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ہاں یہ لگی ہوئی، آپ یہ دیکھیں یہ گئی کہاں پہ گئی، یہ یہاں پہ گئی، یہاں 6 ہو گئے، یہاں 1 ہو گیا، اور آپ جو ہے ایک پہ یہاں پہ 1 لکھا ہوا ہے، یہاں پہ وہ تار یہ دینی ہے یو پی ایس والی، اور جہاں پہ لوڈ لکھا ہوا ہے وہ بجلی کی تار دینی ہے، جو 220 کی آتی ہے نا وہ آپ نے دینی ہے، جہاں پہ لوڈ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں 220 لوڈ، یہ ایل لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ ایل لکھا ہوا ہے، یہ لوڈ ہو گیا، یہ نیگیٹو ہو گئی اور یہ بھی نیگیٹو آؤٹ ہو گئی، یہ دونوں ملی ہوئی ہیں بیچ میں سے نیچے سے۔ اگر یہ اور یہ ایک دوسرے کی جگہ پہ بھی لگ جائیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اور کوئی آپ کے پاس بھائی جان کوئی مسئلہ بھی آتا ہے تو آپ جو ہیں میرے سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں ویڈیو کی شکل میں یا کامنٹ کی شکل میں آپ کو جواب ضرور دوں گا۔ یہ 100 اوم کی رجسٹر آپ لگا سکتے ہیں، 150 کی لگا سکتے ہیں، 120 اوم کی بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر ایک آپ نے 120 کی لگائی ہے تو آپ کو ساری 120 کی لگانی پڑیں گی، آپ نے جو سلیکٹ کی ہو ساری وہی لگانی پڑیں گی، یہاں اس سائڈ میں بھی اور اس سائڈ میں بھی، اس سائڈ میں بھی لگانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو بھائی جان آپ یہ 10 کا ماڈول ہے، 3 kVA کا یو پی ایس ہے۔ اور کبھی کبھی جو ہے نا اس میں مسئلہ آ جاتا ہے، یہ 10 کی رجسٹر نہیں لگی ہوئی، آپ اس کا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے، یہاں پہ یہ لگے ہوئے ہیں کیپیسٹر، اور اس کے بیچ میں لگی ہوتی ہے چھوٹے ماڈولوں میں جو 6 کا ہوتا ہے، 8 کا ہوتا ہے، اس میں یہ بڑے والی نہیں لگی۔ اگر یہ خراب ہو جائے نا یہ 10 کلو اوم والی
تو یو پی ایس کو آپ جب چارجنگ پہ لگائیں گے تو کیا کرے گا؟ دھک 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 کرے گا. تو آپ سمجھ جائیں جاتے یہ رجسٹر خراب ہے، یا اس کا نیچے کا فرنٹ ٹوٹا ہوا ہے، یا اس کیپیسٹر کی کوئی لیگ ٹوٹی ہوئی ہے، یا اس کا بیچ میں سے جو ہے کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے. تو آپ سمجھ جائیں. اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. الحمدللہ یہ یو پی ایس بن گیا ہے. جو صبح میں بنا رہا تھا 3 kVA کا. یہ دیکھیں یہ آؤٹ پٹ ہے اس کا، یہ LED ہے. بالکل یہ اوکے ہو گیا ہے. یہاں سے دیکھ لیں یہ بالکل آن ہے، چل رہا ہے. اللہ حافظ.